میرے آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں السلام علیکہ علیکہ علیکہ، یہ خطاب کی ضمیر ہے۔ کسی کو خطاب کرنا ہو جو سامنے بیٹھا ہو اس کے لیے علیکہ، علیکما، علیکم، ایک کے لیے علیکہ، دو کے لیے علیکما، اور دو سے زیادہ کے لیے علیکم۔ اگر آپ کو، بڑی توجہ، اگر آپ کو کوئی سامنے سلام کرتا ہے آپ کو جواب دیتے ہیں وعلیکم، تم پر، تم پر۔ اگر کوئی کہتا ہے فلاں سلام دے رہا تھا، آپ کہتے ہیں علیکہ، یعنی تم پر بھی، وعلیہ السلام، اور اس پر بھی، تم پر بھی اور اس پر بھی۔ پتہ چلا علیکہ یہ خطاب کے لیے ہے، یہ سامنے والے کے لیے، یہی تو رولا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اے جی علیکہ کیوں پڑھ دے ہو؟ یہ تو اس واسطے ہوندے جڑا سامنے ہوئے، جڑا دیدھا بھی ہوئے، جڑا سندہ بھی ہوئے۔ وقت یا رسول اللہ، یا تے رولا، اور یا تے کیا رولا؟ یا حرف ندا ہے، یہ کسی کو پکارنے کے لیے یا بولتے ہیں۔ جو حرف ندا یا ہے وہی حرف ندا ایہا ہے، یا کا میں نبی اے، ایہا کا میں نبی اے، یا بھی حرف ندا پکارنے کے لیے، ایہا بھی حرف ندا پکارنے کے لیے۔ ادھر بولا نہیں پڑھنا، ادھر بولا نہیں پڑھنا۔ نماز میں آیا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ مولا چنگا بوٹا بن نہیں، چنگا بوٹا بن نہیں، فرمایا ہمارے پاس طریقہ ہے نا۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اونٹ اتھرا ہو جائے، مالک کی نہ مانے، نہ بیٹھے، نہ کسی کو سوار ہونے دے، اگلی ٹانگوں میں رسی ڈالتا ہے، ڈھنگا ڈالتا ہے، رسی کو کھینچتا ہے، اس اونٹ کو زمین پہ بٹھاتا ہے۔ اب ودن بھی لاد دو، خود بھی سوار ہو جاؤ، کچاوے بھی رکھ دو۔ جب سارے کام ہو گئے ڈھنگا کھول دو، فرمایا اتھرے اونٹ ہیں، بولیں گے نہیں پڑھنا، اذانوں میں نہیں پڑھنا، پہلے نہیں پڑھنا، بعد میں نہیں پڑھنا، ادھر نہیں پڑھنا۔ نمازوں میں آئیں گے ڈھنگا ڈالوں گا، گھٹنوں کے بل بٹھاؤں گا اور پڑھواؤں گا السلام علیکہ ایھا النبی۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام ہم پر یہ سب سے پہلے الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ درود شریف نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑی غلط اور بہت غلط نظریہ ہے ان لوگوں کا۔ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں، عشق سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں، اور درود شریف کے بغیر نہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری تسبیحات مکمل ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنا ویسے ہے جیسے میرے آقا نے تعلیم دی۔ ایک ہوتا ہے آقا کی تعلیم پر عمل کرنا، اگر ہم ویسے کریں گے تو وہ سنت کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے شریعت پر عمل کرنا، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جنازے کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور جب ہم مواجہ شریف، روضہ شریف پر جاتے ہیں تو وہاں بڑے ادب اور احترام سے آہستہ آہستہ آواز سے ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے اظہار کیا کہ جو مولوی موصوف کی آپ نے بھی بات سنی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم جب روضہ مبارک پر ہوں تو وہاں ان الفاظ سے پڑھتے ہیں کیونکہ میرے آقا سامنے موجود ہیں اور وہ ہمارا درود شریف سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ باقی اگر بندہ کہیں ہو تو ان الفاظ سے درود شریف پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کا کیا حکم ہے؟ میں آپ کو قرآن و سنت کی روح سے اس کا حکم بتاتا ہوں۔ یہ بیچارے علمی جاہل، علمی یتیم، ان کو کیا پتا کہ قرآن و سنت کے اندر کیا باتیں رکھی ہیں۔ ایک آدمی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یعنی علیکہ کا خطاب، یہ خطاب کا صیغہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میرا مخاطب وہ جو ہے نا بہت دور ہے، اور میں خطاب اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے شاعر اپنے شاعرانہ انداز میں، ایک اپنے تخیل کے انداز میں کسی چیز کو بلاتا ہے، تخیل کے انداز میں، کبھی وہ باد صبا کو اور مدینہ کی باد صبا کہتا ہے، کبھی پہاڑوں کو خطاب کرتا ہے، لیکن اس کا یہ نظریہ بالکل نہیں ہوتا کہ میں جس کو خطاب کر رہا ہوں، شاعر کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ جس کو میں خطاب کر رہا ہوں وہ چیز میری بات سن رہی ہے۔ ایک اس انداز سے تخیلاتی انداز میں خطاب کرنا، اگر کوئی آدمی اس طرح تخیلات کے انداز میں بولتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو یہ درست ہے۔
اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انتہائی عشق اور محبت میں ڈوب کر کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے نا تو وہ اس کی محبت میں اپنا بچہ حالانکہ وہ یہ سمجھ دیا ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا، میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا، کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہو جائے اس کو وہ پکارتا ہے او میرا بچہ، تو وہ انتہائی محبت اور عشق میں ڈوب کر ایک آدمی فنا فی رسول کے درجے میں پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ میرے آقا سن نہیں رہے لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے نام لوں، محبت کی وجہ سے نام لوں، عشق کی وجہ سے نام لوں، تو میرے خیال میں یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ میرے آقا سن نہیں رہے لیکن میں اپنی محبت، جیسے وہ ماں بیچاری اپنے بچے کے لیے جو ہے نا وہ ترس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، یہ تڑپ کی وجہ سے یہ کہتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہوں تو میرے آقا سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، اور اگر میں دور ہوں تو پھر فرشتے اس تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته، جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو مجھ پر دور سے پڑھتا ہے ابلغته وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کو پڑھتا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ فرشتے پہنچا رہے ہیں تو میرے آقا کا فرمان اس کی تائید کر رہے ہیں، ابلغتہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو اگر آقا تک پہنچایا جاتا ہے وہاں تک تو معلوم ہوا کہ آقا یہاں نہیں ہے، ورنہ ابلغتہ کے الفاظ نہ ہوتے۔ اسی طرح دوسری روایت حدیث پاک مشکات شریف اٹھائیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھی ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ مشکات شریف اٹھائیں، مشکات شریف کی روایت پڑھیں، اس کے اندر میرے آقا فرما رہے ہیں میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں فرشتے، تو معلوم ہوا کہ آقا تک پہنچایا جاتا ہے، آقا یہاں خود نہیں ہے۔ علیکہ کا خطاب کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے میرے یہی الفاظ وہاں جا کر نقل کرتے ہیں۔ ایک تیسری روایت سنیں، حدیث پاک مشکات شریف کے اندر لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبرگاہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کو عید اور میلہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود تبلغنی حیث کنتم، جہاں بھی تم ہو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اگر آدمی اس نظریے سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے میرے یہ الفاظ پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک چوتھی صورت ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، میرے سامنے موجود ہیں، تو یہ نظریہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین رائے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر جاؤ اور وہاں جا کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ باقی مولانا موصوف نے جو التحیات کی مثال دی ہے اور بڑے بڑے اونٹ انہوں نے دکھا دیے، اب یہ اونٹ اپنے پاس باندھ کے رکھو، اگر آپ السلام علیکہ یہاں کہہ رہے ہیں پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہاں کیوں آپ صیغہ غیب کا استعمال کر رہے ہیں؟ وہاں بھی آپ بدل دو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہو، اللہم صلی علیکہ یوں کہو، آپ وہاں کیوں الفاظ بدل رہے ہیں؟ اور علیکہ یہ تو نقل کیے ہوئے الفاظ ہیں، یہ تو معراج پر میرے آقا تشریف لے گئے، وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میرے آقا نے عاجزی کا اظہار کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ الفاظ وہاں کے ہیں،
یہ الفاظ ہم نقل کر رہے ہیں، اور قرآن حکیم میں کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاف کے صیغے سے خطاب کیا گیا، علیکا وما یدریک لعلہ یزکا۔ یہاں ہمارا ہرگز یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ میرے آقا براہ راست یہاں موجود ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان علمی یتیموں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو آپ کو سٹیج دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔